اکثر لوگوں کا میسج آتا ہے مولانا کان چھدوانا، حدیثیں آ رہی ہیں، تو کل تو ایک عجیب حدیث بھیج دی کسی نے، مولانا لکھا ہے جو کان نہیں چھدواتا وہ یہودی ہے۔ سارا اسلام تم نے کانوں میں بند کر دیا، نماز پڑھنی نہیں، روزہ رکھنا نہیں، جھوٹ ترک کرنا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آج کل انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ اسلام ہے، اب کیونکہ میں کر رہا ہوں اور سب کو یہودی بنانا ہے تو بنا دو۔ دو حصے زندگی کے، پہلا معجزات، علم، عصمت، جس سے ہمارا کوئی کنیکشن نہیں ہے، وہ ان کی عظمت ہے۔ دوسرا کس زمانے میں کس ماحول میں رہتے تھے، کیا پہنتے تھے، وہ زمانہ تھا۔ مولا علی کا لباس چھدا ہوا، پھٹا ہوا، بند لگے ہوئے، امام رضا بہترین لباس پہنتے تھے۔ ایک صوفی آیا اور امام کو کہا کہ میں آپ کے بابا کی تقلید کرتا ہوں، میں وہی پھٹا ہوا لباس پہن رہا ہوں، آپ کیسے بیٹھے ہو ان کو کہ آپ کا لباس ویسا نہیں ہے؟ امام رضا نے فرمایا کہ میرے بابا جس زمانے میں رہتے تھے وہ غریبوں کا زمانہ تھا، جب تم غریبوں کی ملت میں رہتے ہو تو لباس ان جیسا ہونا چاہیے۔ میرے زمانے میں مسلمان کے حالات بہتر ہو گئے، سارے بہترین لباس پہنتے ہیں، لہٰذا میں بھی ویسا لباس پہن رہا ہوں۔ تو زمانے کو دیکھ کے چل۔ تیسری چیز ہے جو ہر کسی کو سیکھنی چاہیے، رسول کی اور اہل بیت کی، اسے کہتے ہیں زندگی میں اہل بیت کے بتائے ہوئے اصول۔ عفت اصل ہے، حیا اصل ہے، غیرت اصل ہے۔ اصول بتا دیا، کپڑے پہننے ہیں جو پہننے پہنو، اصل یہ ہے لباس سے حیا ہونا چاہیے، اصل بتا دیا۔ اب بندہ کوئی بھی کپڑے پہنے، وہ عراقیوں والے ہوں، پاکستانیوں والے ہوں، کسی کے بھی ہوں، حیا والے ہونے چاہیے، پھٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے، جسم نظر نہیں آنا چاہیے، نازک اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ بے حیائی پہنے۔ جو لباس پہننا پہنو، لباس سے حیا ہو۔ لباس کا کوئی دین تھوڑی ہوتا ہے، رسول کا یہ لباس تھا تو لہذا یہ دیندار لوگوں کا لباس ہے، نہیں، لباس سے حیا ہونا چاہیے۔ نبی کے زمانے میں اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی، زیادہ وہ ستری والے کپڑے پہنتے تھے، موٹے موٹے دھاگوں والے۔ اب مسلمان کہے کہ نہیں، میں کارخانے والے کپڑے نہیں پہنوں گا، میں ویسے ہی کپڑے پہنوں گا۔ مولا علی کے زمانے کی جوتیاں اور تھیں، اب بندہ بولے نہیں اس زمانے میں بھی میں ویسے ہی جوتی پہنوں گا۔ اس زمانے میں شیشے کے برتن، مثلاً اسٹیل کے برتن، مثال دے رہا ہوں، نہیں ہوتے تھے، لوگ مثلاً مٹی کے برتنوں میں پانی پیتے تھے۔ اب بولے کیونکہ میرا رسول مٹی کے برتن میں پانی پیتا تھا تو لہٰذا میں بھی مٹی کے برتن میں پانی پیوں گا۔ اور مقام تعجب یہ ہے، برتن مٹی کا ہوتا ہے، امامے میں بھی کہتا ہے نقل نبی کی کروں گا، بالوں میں بھی بولتا ہے نبی کے بال بڑے تھے بڑے رکھوں گا۔ ایسی تو نے کیوں لگایا ہے؟ کیمرے کے سامنے تو کیوں بیٹھا ہے؟ کمپیوٹر تو کیوں استعمال کرتا ہے؟ یہ تو نبی نہیں کرتا تھا۔ ہاں، بڑی بڑی گاڑیوں میں تو کیوں سفر کرتا ہے؟ تو یہ مولوی جو ایسی باتیں کرے نا، فوراً اس کے لیے گدھا لے کر جاؤ، گھوڑا لے کر جاؤ۔ مولوی صاحب رسول خچر پہ بیٹھتے تھے، بسم اللہ آپ کے لیے بہترین کراچی کا خچر لے کر آج کے بعد آپ کی سواری خچر ہو۔ پاگل بنایا ہوا ہے پوری امت کو، ایسے کاموں میں شیطان مشغول کرواتا ہے کہ تاکہ اصل سے بندہ کیا ہو جائے، ہٹ جائے۔ وہ نبی تھے، وہ صاحب وحی تھے، اب وہ چیزیں ہم تو نہیں لے سکتے، وہ مخصوص ہیں نبی سے، یہاں جو ائمہ کی صفات ہے ان سے۔ اپنے زمانے کا لباس پہنتے تھے، اپنے زمانے کا جو حلیہ ہوتا تھا وہ بناتے تھے۔ یہاں تک بول دیا نبی بنو ہاشم سبز پگڑی پہنا کرتے تھے، بچوں کو بڑوں کو سب کو سبز پگڑیاں پہنا دی۔ اس زمانے میں بھی غیر بنی ہاشم سبز پگڑی نہیں پہنتا تھا۔ بھائی تو سید ہے نہیں تو سبز پگڑی پہنتا کیوں ہے؟ تو بنو ہاشم ہے نہیں تو کیوں پہنتا ہے؟ کبھی کبھی رنگ کسی قوم کی نشانی بن جاتا ہے۔ کالا کپڑا رنگ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، سفید کپڑا رنگ کا کوئی فرقہ نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی رنگ کسی قبیلے سے منسوب ہے، سبز بنو ہاشم پہنتے تھے، سفید عام طور پہ ہر کوئی پہنتا تھا، بنو میاں کا اپنا رنگ تھا۔ تبھی عراق میں عراقی لوگ سختی سے منع کرتے ہیں، ہمارے پاکستانی جاتے ہیں نا، جو دکان پہ جاتا ہے سبز شال اٹھا کے لے آتا ہے اور گلے میں پہن لی، اور عراقی ہاتھ چومتے ہیں، بعد میں پتا چلتا ہے سید ہے نہیں، اس کا دل کرتا ہے ماروں اس کو۔ معاشروں کا خیال کیا کرو، کسی معاشرے میں اگر کوئی چیز کسی چیز کی علامت ہے تو آپ اگلے کو دھوکہ دے رہے ہو نا۔ اکثر ہوتا تھا کہ فقیر دھوکہ دیتے تھے لوگوں کو، بیٹھ جاتے تھے سبز شال پہن کے، اگلا بندہ سید سمجھ کے تھوڑا پیسے دے دے گا۔ یہ دھوکہ ہے، یہ غش ہے، حرام ہے، اور یہ غش چل رہا ہے۔ نبی سبز پہنتے تھے، ہم سبز پہنے، کوئی نبی بنو ہاشم، نبی سید، تو سید ہے نہیں۔ نبی بڑے بال رکھتے تھے، ہم بڑے بال کریں گے۔ ایک حدیث سناؤ جس میں نبی نے کہا بال بڑے رکھنے چاہیے، حدیث اور ہے۔ اس زمانے میں اگر سب کے بڑے بال تھے تو نبی کے بڑے بال تھے، ابو جہل کے بھی، ابو لہب کے بھی، تمام تر لوگوں کے، عرب کے جتنے لوگ تھے سب کے بڑے بال تھے۔ اس میں کوئی بڑے بال رکھنے سے کوئی جنت پہ تو نہیں جاتا۔ ہاں، جس طرح داڑھی کے لیے حکم ہے، داڑھی رکھنا حکم رسول ہے، سنت مؤکدہ بولا جائے یا واجب بولا جائے، حکم ہے داڑھی رکھنی چاہیے، مومن کی نشانی ہے، لیکن بالوں کے لیے نہیں ہے۔ عزیز کا بال کے بال بڑے تھے،
تو بڑے بال سے کیا ہوتا ہے؟ تو لوگوں کو ظواہر میں الجھا دیا گیا، کس برتن میں کھاتے تھے، کیا کھا، اگر کوئی قول بولا گیا ہے، جس طرح طبی روایات ہوتی ہیں کہ اس میں کھاؤ صحت کو فائدہ ہے، اس طرح کھاؤ فائدہ ہے، اس طرح سو فائدہ ہے، وہ روایتیں جن کو ہم مستحبات اور مکروہات میں لاتے ہیں، حکم رسول ہے، اگر بولا گیا ہے بڑے بال رکھو اس کا فائدہ ہے تو بندہ رکھے۔